اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی، خوراک کی فراہمی، جنگی جرائم پر قرار باقی سزا اور انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کرایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ کہا مسئلہ فلسطین 75 سال سے زائد عرصے سے حل طلب ہے۔ اسحاق ڈار کی فلسطینی ریاست کی بحالی کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی پیشکش۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فرانس کے فیصلے کا خیر مقدم۔ مطالبہ کیا کہ دیگر ممالک بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا دو ٹوک اعلان۔ کہا سعودی عرب دو ریاستی حل کو خطے میں استحکام کی کنجی سمجھتا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں جاری طویل جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دو ریاستی حل فلسطینیوں کے جائز حقوق کی ترجمانی ہے۔ دو ریاستی حل کو حقیقت بنانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ کانفرنس میں دو ریاستی حل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور قابل عمل دو ریاستی حل پر زور۔ کہا غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل کا اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کا بائیکاٹ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ کانفرنس غلط وقت میں بلائی گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس امن کی تلاش کو مشکل بنا دے گی۔ کوئی شک نہیں کہ غزہ کے شہری فاقہ کشی کے مرحلے میں ہیں۔ ہر طرف بھوک ہے، قحط کی صورتحال جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ میں خوراک پہنچا کر کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کے بعد بالآخر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی غزہ میں جاری انسانی المیہ کو تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل اور تقسیم کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ غزہ کے شہری غذائی امداد تک پہنچ نہیں پا رہے۔ امید ہے غزہ میں ضرورت مند کو کھانا پہنچے۔ امریکہ جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے، بہت سے پلانز ہیں۔ نیتنیاہو پر غزہ پٹی میں جنگی حکمت عملی کی تبدیلی پر زور دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ کوشش نہ کرتے تو دنیا میں 6 جنگیں چھڑ چکی ہوتی۔ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس میں کہا کہ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران ہر موقع پر فلسطین کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر کیا۔ بتایا کہ ان کا دورہ امریکہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات اور پیر کو ہوئی ٹیلی فون کال کو مفید قرار دیا۔ کہا امریکی وزیر کو باور کرایا ہے کہ مذاکرات کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی تجارت اور ٹیرف سے متعلق بھی بات کی گئی۔ اگلے 2-3 دنوں میں ٹیرف پر معاہدے طے پا جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار نے کہا کہ جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون اپنا راستہ بناتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز عدالتی معاملہ ہے۔ بھارت کے ساتھ بات چیت پر بولے ڈائیلاگ ہوگا تو جامع ہوگا۔ بھارت جب چاہے کمپوزٹ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ دو ٹوک کہا بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، دو طرفہ امور سمیت ٹیرف، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ بھارتی سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے پہلگام واقعے پر پاکستان کو کلین چٹ دے دی۔ کہا پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، تحقیقات پر سوال اٹھا دیے۔ کہا آج تک نہ دہشت گردوں کی شناخت ہو پائی، نہ یہ پتہ ہو پایا کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ چدمبرم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلگام واقعے میں مقامی دہشت گرد ملوث ہوں، یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے۔ چدمبرم نے کہا کہ نہ کسی پڑوسی ملک نے، نہ شنگھائی تعاون تنظیم نے، نہ برکس اور نہ سارک کسی نے بھی پہلگام پر پاکستان کا نام نہیں لیا۔ مودی حکومت جنگ کے نقصانات چھپا رہی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیز فائر میں کردار ہے تو بھارت اعتراف کیوں نہیں کرتا؟
بھارتی پارلیمنٹ میں بھی آپریشن سندور پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ ممبر پارلیمنٹ پرینیتی شندے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور میڈیا میں حکومت کے تماشے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس آپریشن میں کیا حاصل ہوا، کتنے دہشت گرد پکڑے گئے، ہم نے کتنے لڑاکا طیارے گوائے، کون ذمہ دار ہے اور یہ کس کی غلطی ہے، حکومت کو جواب دینا چاہیے۔ کیرلا کے ممبر پارلیمنٹ کے فرانسس جارج کا کہنا تھا کہ ہم نے 3 رافیل، ایک سخوئی 30، ایک MiG 29 کھویا، یہ سب ہمارے اپنے علاقے میں مارے گرائے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے اندر اور باہر سے اٹھنے والے سوالات سے پریشان اور بوکھلاہٹ کا شکار مودی حکومت نے 3 کشمیری شہید کر دیے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تینوں پہلگام واقعے میں ملوث ہیں اور انہیں مقابلے میں مارا گیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں اپوزیشن کے پہلگام واقعے پر تند و تیز سوالات پر مودی حکومت کو اجلاس کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑا، اور اسی بیچ سیاسی دباؤ سے بچنے کے لیے بھارتی فورسز نے مبینہ جعلی آپریشن کر کے 3 معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا تاکہ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ بچائی جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہید نوجوان بے گناہ حملے کا الزام پاکستان پر لگانے اور بلا جواز جارحیت پر پہلے ہی عالمی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت پریشان ہے کہ دنیا پہلگام حملے کی مذمت تو کر رہی ہے، لیکن کوئی ملک پہلگام میں پاکستان کے ملوث ہونے کا بھارتی بیانیہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 22 اپریل سے 17 جون تک مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی رابطے میں کسی مرحلے پر، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، بھارتی وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ مضبوط تجارتی معاشی تعلقات پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات کا اہم ستون ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان IT، معدنیات اور زراعت جیسے اہم شعبوں میں اسمبلی اجلاس کے دوران PTI کے خالد نثار ڈوگر نے نون لیگ کے حسان ریاض کو تھپڑ مار دیا۔ دونوں ارکان کے ایک دوسرے کے آوازیں کسنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے دونوں کو اسمبلی کی اگلی 15 نشستوں کے لیے معطل کر دیا۔ ارکان کے معطلی پر اپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ ظہیر اقبال نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کوئی سبزی منڈی یا کبڈی کا میچ نہیں جہاں ارکان ایک دوسرے پر حملے کریں۔ دونوں ارکان کو پنجاب اسمبلی کے رولز 210 کے تحت 15 نشستوں کے لیے معطل کر دیا گیا۔ PTI اور نون لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی میڈیا ہال میں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ کی 9 مئی واقعات پر سزا ملنے کے بعد اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر نااہل قرار۔ PTI کے MNA محمد احمد چٹھا بھی نااہل قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے محمد احمد چٹھا اور احمد خان بچھر کو مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اعجاز چودھری کو انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرم قرار دے کر 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ اعجاز چودھری آرٹیکل 63(1)H کے تحت رکن سینٹ رہنے کے اہل نہیں رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گور نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن PTI کے حوالے سے متعصب ہے۔ ہمارے ارکان کو آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل کیا گیا، یہ جانے بغیر کہ ATC سرگودا کی سزا قانونی طور پر درست ہے بھی یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کی بیرسٹر گور کے بیان کی سختی سے تردید۔ ترجمان نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری، محمد احمد چٹھا، ملک احمد خان بچھر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا ابھی تک برقرار ہے۔ اس فیصلے کو عدالت کی طرف سے کالعدم نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کہا، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اکانومی کے لیے تمام صوبائی حکومتیں تعاون کریں۔
چینی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں، لاہور اور اسلام آباد کے بازاروں سے تو غائب ہی ہو گئی۔ لاہور میں چینی کمیاب، بازاروں میں قلت، ڈیلرز نے کاروبار بند کر دیا۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ انہیں ملز والے سرکاری ریٹ پر چینی فراہم نہیں کر رہے۔ زیادہ تر شہروں میں ہول سیلرز کو سرکاری ایکس مل قیمت پر چینی دستیاب نہیں۔ اسی طرح ہول سیلرز کے سرکاری ریٹ پر دکاندار کو چینی نہیں مل رہی، جس سے گھریلو صارف بھی سرکاری قیمت پر چینی حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ شوگر مل سے چینی خریدنے کے لیے سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور NTN نمبر ہونا لازمی قرار۔ لوکل گورنمنٹ سرٹیفکیٹ اور محکمہ خوراک کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے بغیر چینی نہیں ملے گی۔ شوگر مل سے چینی کی خریداری کے لیے شوگر ڈیلرز کو آن لائن رقم بھجوانا پڑے گی۔ حکومت نے شوگر مل سے چینی کی خریداری کے لیے شرائط عائد کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوگر ڈیلرز اور ہول سیلرز کی بڑی تعداد سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے محروم ہے۔ ان شرائط کے باعث بروقت خریداری نہ ہونے پر چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ 5 اگست کو پرامن احتجاج ہوگا۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ بانی PTI اور اہلیہ کے ساتھ جیل میں برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 5 اگست پورے ملک کی کال ہے، کسی مخصوص مقام پر نہیں بلایا۔ جنید اکبر نے بتایا کہ 5 اگست کے احتجاج کو تحفظ آئین پاکستان لیڈ کرے گی۔ احتجاج سے متعلق محمود خانہ چکزئی فیصلے کریں گے۔ 31 جولائی آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ ہوگا کہ احتجاج کہاں کہاں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ PTI احتجاج سے پہلے اپنے اندر اتحاد قائم کرے۔ PTI کے احتجاج میں اب دم نہیں، انہیں نہیں لگتا کہ PTI احتجاج کر سکے گی۔ کہا جنوبی اضلاع میں بھی حالات خراب ہیں، ابھی تک کرم کی شاہراہیں نہیں کھولی جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ آج تک اپنے ضلع میں دہشت گردی نہیں روک سکے، صوبے میں کیا روکیں گے؟ صدر آصف علی زرداری ایوان صدر میں نہ بیٹھے تو یہ سسٹم 6 ماہ نہیں چل سکتا تھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت سے جنگ جیتنے کے پیچھے چین کی سپورٹ تھی، کیونکہ زرداری نے چین کے 13-14 دورے کیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے آصف زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ قرار دیا۔ کہا زرداری کے خلاف بات کرنے والے پہلے ضرور تحقیق کر لیں۔ مفتاح اسماعیل پر کسی نے کوئی پرسنل اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ طارق فضل چودھری کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا میری تقریر میں نہ تو ذاتیات تھی نہ کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ وزارت کے تحریری جواب سے پڑھ کر سارے حقائق بتائے۔ مفتاح اسماعیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ سینٹ میں دیے گئے جواب میں کچھ جھوٹ کچھ گمراہی تھی، میں ان کے خلاف سچ بول رہا ہوں، اس لیے میرے خلاف جھوٹ بولا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت PDP پر عمل درآمد سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، جماعت اسلامی کے اراکین اسمبلی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی 65 کروڑ روپے تک مکمل فنڈنگ والی اسکیمیں فروری 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ 31 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں کے لیے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ممکنہ بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ لاہور، سرگودا، حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ناروال میں بارشیں متوقع۔ DG خان، راجن پور اور رحیم یار خان میں بارشیں۔ پہاڑی علاقوں کے برساتی نالوں میں تیز بہاؤ کی پیش گوئی۔ کوہستان، سوات، ملکنڈ، دیر، بنیر اور دیگر ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول کی شناخت 36 سال کے کریم کے نام سے ہوئی۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان مبینہ مقابلے کے بعد گرفتار۔ کورنگی اور گلشن اقبال میں بھی مبینہ مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ نیو کراچی میں گھر سے مرد کی لاش ملنے کا واقعہ، پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حسین نامی شخص کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ اور نیو یارک میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے نیو یارک پولیس کے افسر اور 2 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک پولیس افسر اور 2 شہری زخمی، ایک شہری کی حالت تشویشناک۔ پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ حملہ آور تنہا تھا، جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک شخص لمبی بندوق لے کر عمارت میں داخل ہوا تھا۔